أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں لا اسلام چینل سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو ایک ظالم حکمران کی کہانی سناتی ہوں۔ آپ نے یقیناً حجاج بن یوسف کا نام سنا ہوگا۔ اس شخص کو عبد المالک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور ان مقامات میں حجاج کا 20 سال عمل دخل قائم رہا۔ اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات کی۔ اس کے دور میں اسلامی فتوحات کا دائرہ سندھ اور ہند کی دوسرے علاقے تک پھیل گیا، حتیٰ کہ مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے۔ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کریم پر اعراب لگائے۔ اللہ نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ یہ حافظ قرآن تھا، شراب نوشی بدکاری سے بچتا تھا، وہ جہاد اور فتوحات کا خواہشمند تھا، مگر ان ساری خوبیوں پر ان کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا، اور وہ برائی ہے بھی ایسی کہ تمام خوبیوں پر چھا جاتی اور تمام اچھے اوصاف کو ڈھانپ دیتی۔ اور وہ برائی کیا تھی؟ ظلم۔ حجاج ان تمام خوبیوں کے باوجود بہت بڑا ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں خونخوار درندے کا روح اختیار کر لیا۔ ایک طرف نامور مجاہدین قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نذیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے، اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کی خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ہشام بن حسان سے نقل کیا ہے کہ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا ہے۔ ان کی جیل خانوں میں ایک دن میں 80,000 قیدی بیک وقت رہتے تھے، جن میں سے 30,000 عورتیں ہوتی تھی۔ اس نے جو آخری قتل کیا ہے وہ عظیم تابعی اور زاہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرانے کے بعد حجاج پر دہشت سی سوار ہو گئی تھی۔ وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ حجاج کو وہ بیماری لگ گئی تھی جسے زمہریری کہا جاتا ہے۔ سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی اور وہ کانپتا جاتا تھا۔ آگ سے بری ہوئی انگیٹیاں ان کے پاس لائی جاتی اور وہ اس قدر ان کے قریب رکھی جاتی کہ ان کی کھال جل جاتی، مگر اسے احساس نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو بلایا تو انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت سارے کیڑے لپٹے ہوئے تھے۔ حجاج جب اپنی بیماریوں سے تنگ آ گیا تو انہوں نے حضرت حسن بصری کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ آئے اور حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے کہ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، انہیں تنگ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تم باز نہ آئے۔ آج حجاج باعث عبرت بنا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ حضرت سعد بن جبیر کو قتل کرنے کے بعد زیادہ دن تک زندہ نہ رہ سکا۔ صرف 40 دن کے بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حضرت سعد اور حجاج کی موت میں بڑا فرق تھا۔ حضرت سعد کو شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ وہ ایسے آن بان سے دنیا سے رخصت ہوئے کہ بعد میں آنے والے مجاہدین کے لیے ایک سنگ میل قائم کر گئے۔ وہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا دل مطمئن تھا اور چہرے پر تبسم تھا، لیکن حجاج جب دنیا سے جا رہا تھا تو اندر کی آگ میں جل رہا تھا۔
چہرے پر ندامت کی ظلمت تھی، اسے اس کا ایک ایک ظلم یاد آ رہا تھا۔ حضرت سعد کی شہادت پر تمام علماء افسردہ تھے، لیکن حجاج کی موت پر اللہ کے نیک بندوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ نے جب حجاج کی موت کی خبر سنی تو خوشی سے رو پڑے۔ مرنے کے بعد اس ڈر سے اس کی قبر کے تمام نشانات مٹا دیے گئے تاکہ لوگ اس کی لاش کو باہر نکال کر جلا نہ ڈالیں۔ اللہ اکبر! یہ اندیشے اس شخص کی قبر کے بارے میں ہو رہے تھے جس کے سامنے اس کی زندگی میں لوگ کھڑے ہوتے تھے تو لرزتے اور لوگ ان کے ڈر سے دیوانے بن جایا کرتے تھے۔ اسمعی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب حجاج حضرت عبداللہ بن زبیر کے قتل سے فارغ ہو کر مدینہ آیا تو اسی مدینہ سے باہر ایک شیخ ملا۔ چونکہ حجاج کے چہرے پر نقاب تھا اس لیے اس نے حجاج کو نہیں پہچانا۔ حجاج نے اس سے مدینہ کا حال احوال دریافت کیا۔ حجاج نے کہا، بہت برا حال ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری قتل کر دیے گئے ہیں۔ حجاج نے پوچھا، ان کو کس نے قتل کیا؟ شیخ نے جواب دیا، ایک فاجر و فاسق اور لعین شخص جس کا نام حجاج ہے، اللہ اس کو ہلاک کرے اور سب لعنت بھیجنے والے اس پر لعنت بھیجے۔ حجاج یہ سن کر غضب آلودہ ہو گیا اور اس نے اپنے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو ہٹا دیا اور پوچھا، تم مجھے پہچانتے ہو؟ شیخ نے کہا، ہاں میں آپ کو پہچانتا ہوں، مگر آپ مجھے نہیں پہچانتے۔ میں یہاں کا مشہور دیوانہ ہوں۔ مجھے دن میں 5 مرتبہ مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ اس شخص نے ڈر کے مارے جلدی سے اپنا اسٹیٹمنٹ چینج کیا۔ وہ شخص جس سے بات کرتے ہوئے بڑوں بڑوں کے جسم پر رشا طاری ہوتا تھا اور وہ جس شخص کے ڈر و خوف سے لوگ مصنوعی دیوانے بن جاتے تھے، آج جب اس کے جسم سے جان نکل گئی تو اندیشے پیدا ہونے لگے کہ کہیں لوگ شدت غیظ و غضب میں اس کی لاش کو نہ جلا ڈالیں۔ وہ اقتدار، وہ ہیبت، وہ دبدبا سب کچھ کہاں ہے جو لوگوں کو بے گناہ قتل کرتا تھا؟ آج اس کی قبر کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ حجاج کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب دیا کہ میں نے جتنے قتل کیے تھے ان میں سے ایک ایک قتل کے بدلے میں مجھے اللہ نے بار بار قتل کیا۔ اللہ نے کیا خوب بدلہ دیا۔ ہر ظالم کے ساتھ آخرت میں یہی ہوگا۔ اس واقعے سے حاصل یہ نکلا کہ ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ چنانچہ انسان زندگی کی کسی بھی موڑ پر ظالم نہ بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ظلم سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں کہ حجاج بن یوسف کے اس واقعے سے ہم ضرور سبق لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو برائی سے دور رکھے، آمین۔ ناظرین کرام، آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ مامان خدا۔